السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس کے ہم اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکالز اور ان کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ایشوز تھے ان کو ڈسکس کیا تھا۔ ہم آج بھی ٹرانسپورٹ لیئر اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر ہی اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے پچھلی دفعہ یو ڈی پی اور کچھ پورشن ٹی سی پی پروٹوکال سے ریلیٹڈ ڈسکشن کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ ٹی سی پی کے مزید ڈیٹیلڈ ایکسپلوریشن کریں گے، کچھ اور مزید ٹاپکس دیکھیں گے، فریم فارمیٹ اور اس سے ریلیٹڈ ٹی سی پی کی ادر فنکشنالٹیز۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کریں، آئیے اس سے پہلے ہم پریویو کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر کون کون سے ٹاپکس کو کور کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں مینلی یو ڈی پی کے اوپر ڈسکشن کی تھی۔ یو ڈی پی دیٹ از یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکال، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اٹس اے ویری تھن لیئر پرووائڈنگ دی فنکشنالٹی آف ملٹی پلیکسنگ اوور دی آئی پی لیئر۔ نیٹورک لیئر کے اوپر جو منیمم پاسبل فنکشنالٹی تھی کسی بھی ٹرانسپورٹ لیئر کی، دیٹ از دی ملٹی پلیکسنگ which is in fact running different application processes on a single host۔ یعنی آپ ایک اینڈ ٹو اینڈ ماڈل اگر لیتے ہیں تو اس میں اینڈ ٹو اینڈ میں آپ کے پاس ایک اینڈ ہوسٹ ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ملٹیپل ایپلیکیشن پروسیسز ہوں اسی ایک آئی پی ایڈریس کے اوپر، جو کہ ڈفرینٹ ادر ایپلیکیشن پروسیسز سے کمیونیکیٹ کر سکیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یو ڈی پی یہ فنکشنالٹی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے وچ از دی ویری بیسک اینڈ منیمم، کہ ملٹیپل ایپلیکیشن پروسیسز ہیں اور وہ ایک آئی پی ایڈریس کے اوپر کمیونیکیٹ کریں۔ یو ڈی پی پرووائڈ اے ڈیٹاگرام سروس۔ ہم نے کہا تھا کہ ڈیٹاگرام سروس مینس دیٹ اٹ از ان آرڈرڈ ان ریلائبل سروس۔ یو ڈی پی ڈز ناٹ پرووائڈ اینی فارم آف گارنٹیز نائدر ان دی فارم آف بینڈ وڈتھ، ڈیلے، ان آرڈر سروس اور وٹ ایور، ٹھیک ہے۔ Moreover, it does not even provide flow control۔ Flow control بھی ہم نے کہا تھا کہ it may be desirable by the application process but it is not provided by the UDP protocol۔ ہم نے جب کہا کہ UDP provides the multiplexing functionality, then what it means? It means that there are UDP port numbers and application processes are associated with the port numbers۔ ہم اصل میں کمیونیکیشن جو کرتے ہیں وہ یو ڈی پی پورٹ نمبرز کے درمیان کرتے ہیں۔ یہ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے کہ وہ ایپلیکیشن پروسیس کو ایک یو ڈی پی پورٹ نمبر کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ایپلیکیشن پروسیس کے لیے سیملیس ہو جاتی ہے۔ مور اوور ہم نے کہا کہ دیر از این آپشنل فیلڈ آف چیک سم، اور یو ڈی پی جو ہے وہ آپشنلی آپ کو ایرر ڈیٹیکشن کی پاسبلٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے ایٹ دی ٹرانسپورٹ لیئر۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ یو ڈی پی کا جو فریم فارمیٹ ہے، جو ہیڈر فارمیٹ ہے، وہ کیا ہوتا ہے۔ اٹس ویری سمپل، اٹ اونلی کنٹینز دی لینتھ پورشن، دین جو آپ کا یو ڈی پی کا پورٹ نمبر ہے فار دی ڈیسٹینیشن، دین یو ڈی پی دی لینتھ، اور پھر اس کے بعد یو ڈی پی کا چیک سم۔ تو سورس اور ڈیسٹینیشن کے پورٹ نمبرز، اس کے بعد لینتھ کی فیلڈ جو آپ کے پیکٹ کی لینتھ ہے، یو ڈی پی کا ہیڈر اور پے لوڈ، اور اس کے بعد چیک سم۔ ویری بیسک فیلڈز ان دی یو ڈی پی ہیڈر، یہ 4 فیلڈز ہیں: سورس، ڈیسٹینیشن، پورٹ نمبر، لینتھ اور چیک سم کی فیلڈ۔ ہم نے یہیں پر اپنے یو ڈی پی کے ٹاپک کو کنکلوڈ کیا تھا، اور اس کے بعد وی اسٹارٹیڈ ود دی ٹی سی پی، ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکال۔ اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اصل میں ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹرانسپورٹ پروٹوکال کو اب دیکھنے لگے ہیں۔ یو ڈی پی واز a kind of unreliable datagram protocol، جبکہ اب ہم چاہتے ہیں reliable byte stream protocol۔ دیکھیے اس میں دونوں جو ایسپیکٹس ہیں ہماری اپروچ کے فار دی ٹرانسپورٹ لیئر وہ چینج ہو گئے ہیں۔ ڈیٹاگرام مینس a specific piece of information transmitted as such from one point in the network to the other point and it was unreliable۔ اب ہم کہتے ہیں کہ we would be sending a byte stream means there will be no boundaries, it will be a continuous stream of data coming in، اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہ continuous stream of data جو ہے وہ reliably ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ٹرانسفر ہو جائے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ اس پرسپیکٹو میں اب اس کا جو سروس ماڈل ہے it will be providing so many other things rather than simple multiplexing۔ Obviously ٹی سی پی بھی اسی طرح سے
पोर्ट नंबर्स की फॉर्म में मल्टीप्लेक्सिंग की फ्लेक्सिबिलिटी की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगी जिस तरह UDP ने की, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी मैनी मोर अदर थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, it will be connection oriented. It will provide guaranteed delivery of data and in order delivery of data. Moreover, message may not be delivered more than once, यानी हम duplicate detection भी करेंगे. And then it will also provide some arbitrary large messages to be sent over this channel or communication link. And the last thing that is flow control, synchronization of sender and receiver while they are कम्युनिकेटिंग. तो स्टूडेंट्स, हमने TCP की ये बेसिक फंक्शनैलिटी को देखा था कि ये चीज़ें TCP ने प्रोवाइड करनी है, और हमने देखा था कि किस तरह से ये मैकेनिज्म जो हैं TCP ने प्रोवाइड किए हैं. फॉर एग्जांपल, मल्टीप्लेक्सिंग का जो मैकेनिज्म है, इट इज़ जस्ट लाइक UDP, हमने पोर्ट नंबर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है. चेकसम का जो फंक्शनैलिटी है एरर डिटेक्शन की, इट इज़ अगेन लाइक UDP, बट UDP में ये ऑप्शनल है, TCP में ये मैंडेटरी है. फ्लो कंट्रोल हमने ये देखा था कि किस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जो आपका फास्ट सेंडर है वो ओवरराइड ना कर जाए स्लो रिसीवर को. कंजेशन कंट्रोल के मैकेनिज्म TCP के अंदर मौजूद हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि डेटा रेट इतना ज़्यादा ना हो कि नेटवर्क की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो जाए. और क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड मॉडल प्रोवाइड करती है TCP, तो इसी के अंदर आपके पास एक सेटअप का फेज है, मीन्स कनेक्शन सेटअप फेज, एंड अ ग्रेसफुल कनेक्शन टीयर डाउन फेज. दोनों एक्सप्लिसिटली हम अचीव करते हैं. हमने ये भी देखा था कि TCP इज अ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, यानी आप दोनों एंड से एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ये जो हम कहते हैं इट्स अ बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल, इट इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्शन टू से दैट इट्स अ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, एंड द TCP protocol itself does not maintain the boundaries of the data that application may communicate to it. यानी आपको एप्लीकेशन लेयर से स्ट्रीम ऑफ डेटा मिल रहा है और आपको उस अपने हिसाब से सेगमेंट्स बनाने हैं TCP ने, और उन सेगमेंट्स को उसने नेटवर्क के अंदर सेंड कर देना है. रिसीविंग एंड के ऊपर भी उसको सेगमेंट्स मिलेंगे. उन सेगमेंट्स का डेटा उसने किसी भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर ऊपर एप्लीकेशन लेयर को प्रोवाइड कर देना. नॉट नेसेसरीली कि अगर आपको 100 बाइट्स मिले तो आपने आगे 100 बाइट पास ऑन करने. यू मे concatenate several segments and then pass the application the whole data, और it's possible that you receive a big segment और आप उसको पीसीस के अंदर एप्लीकेशन को डेटा पास ऑन करें या एप्लीकेशन डेटा रीड करें. हमने अपने पिछले लेक्चर का इख्तिताम इस पे किया था कि potentially there will be many problems while we will be implementing these types of functionality on the transport layer. हमने इसको कंपेयर किया था डेटा लिंक लेयर से. फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा था कि RTT वेरी कर सकता है, डिले वेरी कर सकता है, कैपेसिटी ऑफ द डेस्टिनेशन में ऑल्सो वेरी, नेटवर्क की कैपेसिटी वेरी हो सकती है, क्योंकि आप हो सकता है कि एक दफ़ा कम्युनिकेट करें लोकल लिंक के ऊपर और उसके बाद ओवर द इंटरनेट जब आप कम्युनिकेट करें तो नेटवर्क की कैपेसिटी वेरी होगी, थ्रूपुट जो आपको मिलेगी वो बहुत डिफरेंट होगी. ये सब इश्यूज हमने इसलिए डिस्कस किए थे दैट वी विल बी हैंडलिंग ऑल दिस इश्यूज एट दिस लेयर और इन दिस प्रोटोकॉल TCP. तो स्टूडेंट्स, ये तो था ब्रीफ सा ओवरव्यू जो कि हमारे पिछले लेक्चर का था. आइए अब हम अपने आज के टॉपिक को लेकर चलते हैं. हम देखते हैं कि हमने TCP के अंदर जो डिटेल डिस्कशन करनी है उसमें हम किस आउटलाइन को फॉलो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हम रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग अ रिलायबल बाइट स्ट्रीम इन दिस प्रोटोकॉल TCP. तो उसमें और वो जो स्लाइडिंग विंडो की प्रोटोकॉल अभी हम पढ़ चुके हैं एट द लिंक लेयर, इसमें क्या फ़र्क है? क्या कोई ऐसे इश्यूज हैं जो TCP को ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर एक्स्ट्रा सपोर्ट करने पड़ेंगे, या जो इन दोनों स्लाइडिंग विंडोज़ की इम्प्लीमेंटेशन है विल इट बी डिफरेंट? ये सब इश्यूज हम इंशाल्लाह अपनी आज के डिस्कशन में देखेंगे. फिर हम ये भी देखेंगे कि TCP का मॉडल ऑफ यूज़ क्या है. आप देखिए, हम सबसे पहले इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. जब हमने IP प्रोटोकॉल की डिस्कशन की थी तो उसका सर्विस मॉडल सबसे पहले देखा था. जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आए थे तो ट्रांसपोर्ट लेयर का सर्विस मॉडल देखा था. हम इंशाल्लाह TCP के भी सर्विस मॉडल को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, सो दैट वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स
and what are the functionality that is provided by this protocol to the application. پھر ہم TCP کا جو اپنا ہیڈر ہے سیگمنٹ ہیڈر فارمیٹ اس کو دیکھیں گے, اس کی آپشنس کو دیکھیں گے کہ کس طرح TCP کے اندر مختلف فیلڈز پرووائڈ کی گئی ہیں اور ان کا کیا کیا کام ہے. Then we will move on to a very important topic that is states and the state diagram. آپ کو معلوم ہے کہ TCP جو ہے وہ کنیکشن اورینٹڈ پروٹوکال ہے اور دونوں سائڈز کے اوپر ایک کنیکشن مینٹین ہوتا ہے, اور کنیکشن مینٹین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ both sides of the TCP maintain some state. جو آپ کو پیکٹس ریسیو ہوتے ہیں وہ اسی اسٹیٹ کے پرسپیکٹو میں ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر ایکشنز کورسپونڈنگلی لیا جاتا ہے. اٹس اے اسٹیٹفل پروٹوکال. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ TCP کے اندر سلائڈنگ ونڈو کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. Then we will move on to the flow control issues, then bit allocation limitations کہ آپ کے پاس جو فیلڈز کی limitations ہیں, کوئی فیلڈ 16 بٹ کی ہے, کوئی 32 بٹ کی ہے, اس میں ریپ اراؤنڈ کے ایشوز وغیرہ وغیرہ. And finally we will end up our discussion of TCP, maybe not in this lecture, in the next lecture, by discussing in detail the adaptive retransmission algorithms, very interesting topic in this TCP. تو اسٹوڈینٹس یہ تھی وہ آؤٹ لائن. آئیے اب ہم اپنے انہی TCP کے ٹاپکس کو مزید ڈیٹیل میں آگے ایکسپلور کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم TCP کے جو ان ڈیٹیل ڈسکشن کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہم ریلائبلٹی پرووائڈ کرنے لگے ہیں ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر, اور یہی چیز ہم اس سے پہلے بہتر انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں سلائڈنگ ونڈو کے کانسیپٹ میں جو کہ ہم نے لنک لیئر کے اوپر کی تھی. اب کیا اس کی امپلیمنٹیشن میں کیا یہاں پر جب ہم ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر سلائڈنگ ونڈو کو امپلیمنٹ کریں گے تو کوئی فرق آئے گا؟ کوئی ایسے اسپیکٹس ہیں جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنے ہیں وائل ڈیزائننگ دی پروٹوکال اینڈ وائل انڈرسٹینڈنگ دی TCP فنکشنالٹی. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ آپ کی جو سلائڈنگ ونڈو ہے اس کے اندر آپ ویٹ کرتے ہیں فار ان ایکنالجڈ فریمز. جب تک ان کی ایکنالجمنٹ نہیں آتی آپ کی سلائڈنگ ونڈو آگے موو نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکنالجمنٹ آنے کے لیے آپ کو 1 RTT ایٹ لیسٹ ویٹ کرنا پڑتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ لنک لیئر کے اوپر یا ایک ڈائریکٹ لنک کے اوپر تو یہ ایشو اتنا بڑا نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک لوکل لنک کے اوپر جو RTT تھا اٹ از ویری مچ ریلیٹڈ ٹو دی پروپگیشن ڈیلے, ٹرانسمٹ ٹائم, اینڈ اٹ ڈز ناٹ ویری ٹو مچ. However, جب آپ اس کو ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں then you will notice that RTT varies significantly. Why? Because you will be communicating with any node maybe very near, or then suddenly after that another node which is very far away. So among peers, یعنی آپ نے TCP کے connections different peer ends کے ساتھ maintain کیے ہوئے, تو یہی TCP کی پروٹوکال جو کہ آپ کے اینڈ کے اوپر چل رہی وہ ایکسپیرینس کرے گی very small RTT with one node and a very different and a large RTT with any other node. This should be handled in TCP itself. Moreover, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ this RTT varies over time. آپ کو ایک ہی نوڈ کے ساتھ RTT ابھی کچھ اور مل رہا ہے اور کچھ ٹائم کے بعد RTT کم یا زیادہ ہو جاتا ہے بیکاز آف دی نیٹورک کنڈیشنز. جب آپ انٹرنیٹ کے اوپر دو نوڈز کے درمیان کمیونیکیشن کرتے ہیں تو نیٹورک کی کنڈیشن کے حساب سے پیکٹس کی جو ٹرانسمیشن پروپیگیشن ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ٹی سی پی کے لیول کے اوپر وہ جو بالکل بیسک سی سلائڈنگ ونڈو کی امپلیمنٹیشن تھی اس کو تھوڑا سا انہینس کرنا پڑے گا. We would require some kind of adaptive approach for retransmissions. یہ نہ ہو کہ ہم impatiently یہ چیز کنسیڈر کریں that RTT should be very small اور جیسے وہ RTT کا ٹائم آؤٹ کمپلیٹ ہوتا ہے we just retransmit the packet. We should understand it کہ انٹرنیٹ کے اوپر ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر اینڈ ٹو اینڈ جب ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں پیکٹس کی سیگمنٹس کی تو یہ جو RTT ہے یہ بہت زیادہ ویری کر سکتا ہے. We should carefully react based on this retransmission timers. تو ہم اس چیز کو اڈیپٹ بھی کریں گے. جیسے جیسے نیٹورک کی کنڈیشن بہتر ہوگی we would trigger these timers at some low intervals اور جیسے جیسے نیٹورک کی کنڈیشن جو ہے وہ ورسٹ ہوتی چلی جائے گی اور RTT زیادہ ہوگا we would accordingly adjust these timers to some larger interval.
پھر ایک اور چیز بھی دیکھیے کہ جب آپ سلائڈنگ ونڈو کو امپلیمنٹ کرنے لگے ہیں اب ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر، دین پیکٹس کین بی ڈیلیڈ فار لانگ پیریڈس. ایک پیکٹ جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوا ہے اور وہ بہت دیر کے بعد آپ کو ریسیو ہوا. اس کا مطلب ہے دیٹ یو شوڈ بی ریڈی ٹو ریسیو اے پیکٹ کوائٹ آؤٹ آف آرڈر. یعنی ایک پیکٹ آربیٹریلی نیٹورک کے اندر ڈیلے ہو گیا اور اس سے پہلے والے سارے پیکٹس ملتے گئے اور وہ بڑی دیر کے بعد آپ کو ملا. سو یور بفر شوڈ بی adequately large enough to accommodate these kind of variations. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور چیز یہ ہے that you should be ready to receive reordered packets in the network. کیونکہ آپ اب اینڈ ٹو اینڈ بات کر رہے ہیں، اب آپ ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو نیٹورک کے اوپر ایک پیکٹ ایک پاتھ فالو کرے گا، دوسرا پیکٹ دوسرا پاتھ فالو کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے ڈفرینٹ پاتھ فالو کرنے کی وجہ سے پیکٹس کی ری آرڈرنگ ہو سکتی ہے. جو آپ نے پیکٹ پہلے بھیجا ہے وہ بعد میں ملے گا، جو بعد میں بھیجا ہے وہ پہلے ملے گا. سو دی ٹی سی پی پروٹوکال شوڈ بی prepared to receive out of order packets, and it should be ready and prepared for the arrival of very old packets. کیونکہ ہم ابھی بات کر چکے ہیں کہ نیٹورک کے اندر جو ڈیلے ہے وہ رینڈم ہو سکتا ہے. اچھا، ٹی سی پی کو اس چیز کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا that the peer capabilities may vary. For example, maximum link speed on route, it may vary. ہو سکتا ہے کہ آپ بڑی تیزی سے ٹرانسمیشن کر رہے ہوں اور جو آپ کا ریسیور ہینڈ ہے وہ ریسیو بھی کر رہا ہوں، لیکن جب آپ کسی اور پیئر سے کمیونیکیٹ کرنے لگے ہیں تو اب درمیان میں کوئی ایسا لنک آ گیا جس کی میکسیمم سپیڈ جو ہے وہ بہت کم ہے. Now you will not be able to transmit at that fast pace as you were communicating with the other node. تو آپ کی جو پیئر کیپیبلٹیز ہیں وہ دونوں نوڈز کے اوپر ویری کریں گے. پھر بفرنگ کیپیسٹی بھی ویری کریں گی ایٹ دی ڈیسٹینیشن. ہو سکتا ہے کہ ایک نوڈ بہت فاسٹ آپریٹ کر رہے، اس کو اتنی زیادہ بفر کی ضرورت نہ پڑتی ہو، یا اس کے پاس بفر کیپیسٹی کافی زیادہ ہو. سو وین یو سینڈ a large amount of data, that node is capable of handling it. However, as compared to that peer node, when you start communicating with any other node, either the node is slow or the buffering capacity is not that much کہ جب آپ اس کو بہت زیادہ ڈیٹا بھیجتے ہیں تو وہ سب کا سب ہینڈل کر لے. ہو سکتا ہے کہ بہت سا ڈیٹا ڈراپ ہو جائے، اس کو ڈسکارڈ کرنا پڑے just because the peer capabilities vary. اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کا سارا بھیجا ہوا ڈیٹا اسٹور کر کے رکھ سکے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ہمیں یہ امپلیکیشن ٹی سی پی پروٹوکال کے اندر ہوتی ہے that is that we require an adaptive approach which is changing as per the peer nodes. اور ہماری جو ونڈو سائز ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم ٹرانسمٹ کرتے ہیں ڈیٹا کسی ایک پیئر اینڈ کو، وہ ویری کرتا رہے. اگر پیئر اینڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈیٹا اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا، وی شوڈ سلو ڈاؤن دی ریٹ آف سینڈنگ دی ڈیٹا. اگر آپ کا پیئر اینڈ جو ہے اٹ کین اکوموڈیٹ اینڈ پروسیس دی ڈیٹا ایز فاسٹ، تو پھر آپ بے شک اس کو تیز بھیجیں. اور اس کا مطلب یہ ہے تیز بھیجنے کا کہ آپ اپنا جو ونڈو سائز ہے وہ بڑا کر لیں. تو ہم نے ایک اور امپلیکیشن دیکھی نیٹورک ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ٹی سی پی کی امپلیمنٹیشن میں کہ آپ کو ونڈو سائز جو ہے وہ اڈیپٹیو رکھنا پڑے گا. اس سے پہلے ہم نے کیا چیز اڈیپٹیو رکھی تھی؟ وہ ہم نے کہا تھا اڈیپٹیو اپروچ فار دی ری ٹرانسمیشن. یعنی آپ نے جو ری ٹرانسمیٹر ٹائمر تھا وہ اڈیپٹیو رکھا تھا. اب آپ ونڈو سائز بھی اڈیپٹیو رکھ رہے ہیں تاکہ آپ ٹرانسمیشن کی جو سپیڈ ہے، ڈیٹا کو جو سینڈ کرنے کا ریٹ ہے، وہ اڈیپٹ کر سکیں. اچھا، دوسرے ایک یہ چیز بھی دیکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے نوڈ کی جو کیپیبلٹی ہے وہی ویری کرے. آپ کے نیٹورک کی کیپیسٹی جو ہے وہ بھی ویری کر سکتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ادر ٹریفک جو ہے وہ بھی اس نیٹورک کے اندر سے ہی ہو کے گزر رہی. ہو سکتا ہے کسی ایک اسپیسیفک ٹائم کے اوپر اور بہت ساری نوڈ جو ہیں وہ بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ سارے ٹریفک نے ایک بڑے نیٹورک کی جو ریسورسز ہیں ان کو شیئر کرنا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ خاص ٹائم پر نیٹورک میں کنجیشن ہو جائے. اس کنجیشن کی وجہ سے although آپ کا جو پیئر اینڈ it can accommodate high speed of data, it can process at high speeds, however the network is not able to transport all of this data at this very fast pace. اس کی وجہ سے you need to have some form of congestion control strategy, because you would not like کہ نیٹورک کے اندر کنجیشن ہو جائے اور سارے پیکٹس ہیں وہ ڈسکارڈ ہونے شروع ہو جائیں. You will be cooperating means
the end host will be cooperating with the network so that all the resources of the network are utilized in the best possible manner in an efficient way. ایک سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ ہم اتنی زیادہ کمپلیکیشن TCP کے اوپر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وائی ناٹ کہ اس کی کچھ فنکشنلٹی ہم IP لیئر کے اوپر امپلیمنٹ کر دیں. فار ایگزامپل آپ یہ کہیں کہ میں جو آرڈرنگ گارنٹیز ہیں, مثلا میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ہم TCP کے اوپر جو پیکٹس ریسیو کریں گے دیٹ ول بی ان آرڈر ڈیلیوری. TCP کو بے شک آؤٹ آف آرڈر ملے, لیکن TCP اپنے سے اوپر والی لیئر کو جب پیکٹ پاس آن کرے گی دیز ول بی ان آرڈر. یا ہم یہ کہیں کہ ہم کنجیشن کنٹرول جو ہے وہ TCP کی بجائے IP لیئر کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم جسٹیفائڈ ہیں کہ یہ ساری فنکشنلٹیز TCP کے اوپر امپلیمنٹ کریں. کیا یہ چیز پاسبل ہے کہ آپ اس میں سے کچھ فنکشنلٹی IP لیئر کے اوپر موو کر دیں. تو اسٹوڈنٹ ہم اس میں سب سے پہلے جس چیز کو انووک کرتے ہیں اور جس ٹاپک کو اسٹارٹ کرتے ہیں دیٹ از اے ویری ویل نون ٹرمینالوجی یوزڈ ان دی انٹرنیٹ کمیونٹی, جس کو ہم کہتے ہیں اینڈ ٹو اینڈ آرگیومنٹ. اٹس اے ویری کامن ویل نون کائنڈ آف آرگیومنٹ اور اسٹیٹمنٹ which states and beautifully states that any function should not be provided at a given layer unless it can be completely and correctly implemented at that layer. یعنی یہ غلطی مت کیجئے while providing functionality at any layer کہ آپ ایک فنکشنلٹی کسی لیئر کے اوپر امپلیمنٹ کر دیں, لیکن یا تو وہ کمپلیٹلی اس لیئر کے اوپر امپلیمنٹ نہ ہو سکتی ہو, یا اگر آپ اس کو کمپلیٹلی امپلیمنٹ کر بھی لیں اٹ از ناٹ کریکٹلی امپلیمنٹڈ. اب ہم اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے. ہم سب سے پہلے اسی بات کی طرف چلتے ہیں جو کہ ابھی ہم نے ایگزامپل دی, دیٹ وائی ناٹ فار ایگزامپل کہ ہم جو ان آرڈر ڈیلیوری کی فنکشنلٹی ہے وہ TCP سے نکال کر IP کے حوالے کرتے ہیں. اب اگر ہم یہ ہاپ بائی ہاپ آرڈرنگ گارنٹیز پرووائڈ کرنا شروع کریں IP لیئر کے اوپر, تو کیا اس سے اینڈ ٹو اینڈ ہمیں یہ گارنٹی مل جائے گی کہ آپ کو جو پیکٹ ملیں گے وہ آؤٹ آف آرڈر نہیں ہوں گے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم ایک السٹریشن کی طرف ریفر کرتے ہیں. اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں جو کہ میں نے آپ کو یہاں اسکرین پہ دکھائی ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 نوڈز اس ڈائیگرام میں مینشن کی گئی ہیں, A, B, C, D اور E. لیٹ سپوز ہم ڈیٹا بھیجتے ہیں A سے E کی طرف. ابھی آپ کو جو پاتھ نظر آ رہا ہے وہاں پر ڈیٹا A سے B, B سے C, C سے D اور D سے E پر جائے گا. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سینیریو کے اندر میں ان آرڈر ڈیلیوری کی گارنٹیز جو ہیں وہ اینڈ ٹو اینڈ پرووائڈ نہیں کرتا, بلکہ یہ کرتا ہوں کہ A ٹو B جب ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو تو وہ چیک کر لے کہ کوئی پیکٹ آؤٹ آف آرڈر تو نہیں ٹرانسمٹ ہوا. لائک وائز جب B ٹو C ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو تو وہ C نوڈ خود سے چیک کر لے کہ کوئی پیکٹ آؤٹ آف آرڈر ٹرانسمٹ تو نہیں ہوا. اسی طرح سے D کے اوپر اور اسی طرح سے E کے اوپر. اب آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم ہر نوڈ کے اوپر یہ چیز چیک کر لیں کہ پیکٹ ان آرڈر ریسیو ہوا ہے, تو کیا اینڈ ٹو اینڈ گارنٹی مل جائے گی کہ پیکٹ جو ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ ان آرڈر پہنچیں گے اور سب کے سب پہنچیں گے؟ دیکھیے اس سمپل ڈائیگرام میں تو یہ چیز آپ کو آسان نظر آ رہی ہوگی, لیکن آپ کا کیا خیال ہے اگر درمیان میں ایک نوڈ F ایگزسٹ کرتی ہو اور ہمارے پاس اب یہ 2 پاتھ اور بن جائیں, یعنی A ٹو F اور F ٹو E. اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی کوئی پیکٹ ایک اور پاتھ فالو کرے گا A ٹو F اور F ٹو E, تو آپ کی ساری جو ان آرڈر ڈیلیوری کی گارنٹیز تھیں وہ فیل ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیکٹس جو A ٹو F اور F ٹو E جائیں گے وہ کوئی کسی اور سیکوینس میں ہو سکتے ہیں, اور جو A, B, C, D, E والا پاتھ فالو کریں گے وہ کچھ اور پیکٹس ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک پرانا پیکٹ جو ہے وہ آپ نے A ٹو F اور E بھیجا ہو وہ بعد میں ملے, اور ایسا پیکٹ جو A, B, C, D, E پہ جا رہا ہے وہ پہلے مل جائے, کیونکہ آپ نے تو صرف جو ان آرڈر ڈیلیوری چیک کی تھی وہ پر ہاپ تھی. پر ہاپ یہ چیز پرووائڈ کرنے سے آپ کو معلوم ہوا کہ آپ اینڈ ٹو اینڈ ان آرڈر ڈیلیوری کی گارنٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو اسٹوڈنٹ ہم نے اس السٹریشن سے دیکھا کہ آپ اگر یہ فنکشنلٹی ٹرانسپورٹ لیئر سے نکال کر IP لیئر میں ایمبیڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اصل میں یہ چیز دوبارہ کرنی پڑے گی. مینز
اب ہم دوبارہ اینڈ ٹو اینڈ آرگیومنٹ کی طرف جاتے ہیں that we are not able to correctly and completely implement this functionality at the IP layer. وہ hop by hop گارنٹی آپ کو دے دے گا، لیکن اگر کوئی alternate paths ایگزسٹ کرتے ہوئے نیٹورک کے اندر اور پیکٹ ڈفرینٹ پاتھ سے ہوتے ہوئے ڈیسٹینیشن پر پہنچے تو یہ ساری کی ساری گارنٹی فیل ہو جائے گی. اس لیے ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں اسی آرگومنٹ کے پرسپیکٹو میں کہ یہ فنکشنالٹی ٹی سی پی لیئر کے اوپر پرووائڈ کی جائے اور آئی پی لیئر کے اوپر اس فنکشنالٹی کو ہم نہ لے کر آئیں. اسی طرح ہم نے ایک اور ایگزامپل دی کہ اچھا یہ فنکشنالٹی تو ہم آئی پی پہ موو نہیں کر سکتے، کیا ہم کنجیشن کنٹرول آئی پی لیئر کے اوپر لے کر آ سکتے ہیں؟ کنجیشن کنٹرول کیا چیز ہے؟ کنجیشن کنٹرول یہ چیز ہے کہ آپ نیٹورک کے اندر اتنا ڈیٹا بھیجیں جتنا نیٹورک سپورٹ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے سینڈر اینڈ کے اوپر اس طرح سے ریسٹرکشنز اپلائی کریں کہ وہ ڈیٹا جو کہ ٹرانسمٹ ہو وہ افیکٹولی ریسیور اینڈ تک پہنچ جائے. اب ہم اس چیز کو بھی ایک ایلسٹریشن کے تھرو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم اس چیز کو آئی پی لیئر کے اوپر لے جائیں تو کیا یہ کنٹرول افیکٹو ہوگا؟ آئیے اس ڈائیگرام کی طرف دیکھتے ہیں. اس میں پھر یہ 6 نوڈز جو ہیں وہ دکھائی گئی ہیں. اے اور بی جو ہیں وہ دونوں 100 میگا بٹس پر سیکنڈ کے لنک کے ساتھ نوڈ سی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. نوڈ سی جو ہے وہ نوڈ ڈی کے ساتھ 10 میگا بٹ پر سیکنڈ کے لنک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور ڈی جو ہے وہ ای کے ساتھ 1 میگا بٹ پر سیکنڈ، جبکہ ایف کے ساتھ 10 میگا بٹ پر سیکنڈ کے لنک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کنجیشن کنٹرول کے میکینزم کے اندر وہ کیا فنکشنالٹی ہوگی جو کہ ہم آئی پی لیئر کے اوپر ہاپ بائی ہاپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ ہم 2 فلوز اسیوم کریں گے. ایک فلو جو ہوگا وہ نوڈ اے سے نوڈ ای تک جائے گا، اور دوسرا فلو جو ہوگا وہ نوڈ بی سے نوڈ ایف تک جائے گا. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ہم ہاپ بائی ہاپ اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تو پہلے لنک کے اوپر یعنی اے ٹو سی اور بی ٹو سی دونوں فلوز کی یہ کوشش ہوگی کہ 100 میگا بٹ پر سیکنڈ جو ہے وہ پاس آن کروا دیں. اوکے فائن. اس کے بعد آپ یہ کوشش کریں گے کہ آگے 10 میگا بٹ پر سیکنڈ کا شیئرڈ لنک ہے، اس شیئرڈ لنک کو برابر شیئر کیا جائے. یعنی 10 میگا بٹ پر سیکنڈ میں سے 5 میگا بٹ پر سیکنڈ پہلے فلو کو دی جائے اور باقی ریمیننگ بینڈ وڈتھ 5 میگا بٹ پر سیکنڈ کی سیکنڈ فلو کو دی جائے. اب اگر آپ ان دونوں فلوز کو 5 میگا بٹ پر سیکنڈ بینڈ وڈتھ دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے بہت فیئرلی ہاپ بائی ہاپ ریٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب آپ دیکھیے آخری لنک کے اوپر کیا ہوگا. جو نوڈ ڈی ٹو ای کا لنک ہے اس کے اوپر اویلیبل ہی صرف 1 میگا بٹ پر سیکنڈ ہے، اس سے زیادہ وہ پاس آن کر ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 5 میگا بٹ پر سیکنڈ پہلے ایلوکیٹ کیے، اس میں سے 4 میگا بٹ پر سیکنڈ ضائع ہو گئے اور صرف 1 میگا بٹ پر سیکنڈ آگے پاس آن ہوا. اس کے مقابلے میں دیکھیے نوڈ ڈی ٹو ایف جو ہے وہاں پر 10 میگا بٹ پر سیکنڈ کی پاسبلٹی تھی، لیکن آپ نے اس سے پہلے اس کو 5 میگا بٹ پر سیکنڈ پہ کلپ کیا، اس کی وجہ سے وہ صرف 5 میگا بٹ پر سیکنڈ کی تھرو پٹ ہی آگے بھیج سکتے ہیں. آپ نے دیکھا اوور آل نیٹورک کے اندر کتنا ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوا، 5 میگا بٹ پر سیکنڈ فار دی بلو فلو، 1 میگا بٹ پر سیکنڈ فار دی یلو فلو، ٹوٹل آف 6 میگا بٹ پر سیکنڈ. آپ نے اس نیٹورک کے اندر سے جو کہ 10 میگا بٹ پر سیکنڈ تک کی آپ کو تھرو پٹ پرووائڈ کر سکتا تھا، کیپنگ ان ویو دس کریٹیکل لنک C2D، کیونکہ یہی آپ کا کریٹیکل پوائنٹ ہے، آپ نے اس کے اوپر بھی اتنا ڈیٹا ٹرانسمٹ نہیں کیا. اگر ہم اسی چیز کو اینڈ ٹو اینڈ امپلیمنٹ کرتے تو ہم آبویسلی یہ کرتے کہ بلو فلو کو 9 میگا بٹ پر سیکنڈ دیتے اور جو یلو فلو ہے اس کو صرف اور صرف 1 میگا بٹ پر سیکنڈ دیتے، اگر ہم اس کو اینڈ ٹو اینڈ کرتے. تو اسٹوڈنٹ آپ نے اس سیکنڈ ایگزامپل سے دیکھا کہ اب ہم نے کنجیشن کنٹرول کی جو پروٹوکال ہے یا جو میکانزم ہے اس کو ہاپ بائی ہاپ کرنے کی کوشش کی تو وہ فیل ہو گئی. کیوں؟ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پورے پاتھ کے اندر کوئی ایک لنک ایسا ہو سکتا ہے جو کہ لو سپیڈ لنک ہو. اگر ہم شروع میں اس چیز کو کیٹر نہ کریں اور بہت سارے دوسرے فلوز کو ریسٹرکٹ کر لیں کہ وہ اپنا جو ریٹ ہے وہ کم کر دیں کیونکہ ہم نے ہر ایک کو برابر شیئر دینا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی ایک فلو کو فزیکل لمیٹیشن کی وجہ سے بعد میں اپنے ریٹ کو کم کرنا پڑ جائے. اس کی وجہ سے ان لنکس کے اوپر جہاں پر ہم کسی دوسرے فلو کو زیادہ بینڈ وڈتھ دے سکتے تھے ہم نہیں دے سکیں گے.
تو اسٹوڈینٹس اب آپ اس چیز پر بھی کنونس ہو گئے ہوں گے کہ کنجیشن کنٹرول کا جو میکینزم ہے اٹ شوڈ آلسو بی امپلیمنٹڈ اینڈ ٹو اینڈ، کیونکہ اینڈ ٹو اینڈ ہی کے سینیریو میں اس کو کمپلیٹ پتا چلتا ہے کہ along دی پاتھ کوئی ایسا چوک پوائنٹ ہے، کوئی ایسا ریسٹرکٹیڈ لنک ہے جس کے اوپر میں اس سے زیادہ بینڈوڈتھ اچیو نہیں کر سکتا، سو اٹس بیٹر کہ میں باقی نیٹ ورک کے ریسورسز کسی اور فلو کے حوالے کرتا، وہ کم از کم اپنا ڈیٹا زیادہ بہتر طریقے سے ٹرانسمٹ کر سکے اگر کر سکتا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ وہ کنجیشن کنٹرول کا میکینزم تھا۔ ہم نے ان دو ایگزامپلس کے تھرو دیکھا کہ ہم ٹی سی پی کے اوپر وہی فنکشنالٹی بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ کمپلیٹلی اور کریکٹلی ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر امپلیمنٹ ہونی چاہیے۔ لہٰذا آپ کسی اور فنکشنالٹی کا انالیسس کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، کسی ایک فنکشنالٹی کو لے کر دیکھیے کیا ہم اس کو آئی پی لیئر کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹی سی پی کے اوپر جو ہم نے اتنا لوڈ ڈالا ہے فنکشنالٹی کا وہ بلا وجہ نہیں۔ ہم اس فنکشنالٹی کو اصل میں ہاپ بائی ہاپ یا نیٹ ورک لیئر کے اوپر امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتے، کریکٹلی کر ہی نہیں سکتے، کمپلیٹلی کر ہی نہیں سکتے، اسی لیے ٹی سی پی کے اندر اتنی زیادہ فنکشنالٹی ہم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسٹوڈینٹس اب ہم دیکھتے ہیں ٹی سی پی کا ماڈل آف یوز۔ ٹی سی پی کس طرح سے آپریٹ کرے گی، کس طرح سے ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوگا، اگر کوئی ہینڈ شیک کا پروسیس ہے، کوئی سگنلنگ کا پروسیس ہے، وہ کیسے ہوگا۔ سب سے پہلا کانسیپٹ اور بیسک کانسیپٹ کہ یہ ایک کنیکشن اورینٹڈ پروٹوکال ہے۔ دیر ول بی اے کنیکشن سیٹ اپ فیز۔ اب وہ کنیکشن سیٹ اپ فیز ٹی سی پی میں ہم نے کس طرح سے مینج کیا۔ We will say that there is a three-way handshake process. اس کے تھرو کنیکشن جو ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ اسٹیبلش ہوگا۔ جب ایک دفعہ اینڈ ٹو اینڈ کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے گا only then data will be transported۔ اب اس میں سینیریو کیا بنے گا، ماڈل آف یوز کیا ہے۔ اصل میں تو سینڈر سائٹ کے اوپر جو اپلیکیشن ہے اٹ ول جسٹ رائٹ ڈیٹا، اس نے ڈیٹا جو ہے نا وہ ٹی سی پی کے حوالے کر دیا، رائٹ کیا، ٹی سی پی کے بفر میں چلا گیا۔ اب ٹی سی پی نے کیا کرنا ہے، ٹی سی پی نے سب سے پہلے اس ڈیٹا کو جو کہ اپلیکیشن نے اس کے حوالے کی ہے اس کو مینیجیبل اسمال سیگمنٹس کے اندر بریک کرنا ہے۔ دین ایک ایک سیگمنٹ کو لے کر اس نے آئی پی لیئر کے اوپر ان سیگمنٹس کو بھیجتے جانا ہے۔ ایک اور چیز، اگر ٹی سی پی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیگمنٹس آئی پی کے اوپر ٹرانسمٹ ہوتے ہوئے کسی وجہ سے مس ہو گئے، کوئی ایک پیکٹ جو ہے وہ لاس ہو گیا، دین اٹ ول ری ٹرانسمٹ۔ اگر کوئی پیکٹ ری آرڈر ہو گیا دین اٹ ول میک دی آرڈر کریکٹ اینڈ اٹ ول ریموو اینی ڈپلیکیٹ پیکٹ اف اٹ از نیسیسری۔ ایک اور چیز، دی ریسیور ول جسٹ ریڈ دی ڈیٹا۔ ریسیور ول جسٹ بی کنسیڈرنگ کہ ڈیٹا جو ہے وہ سیگمنٹس کی فارم میں آتا جا رہا ہے اور وہ بہت ساری بائٹس ہیں، ان سب کو کمبائن کر سکتا ہے اور اپلیکیشن کو جو چیز ملے گی اٹ ول بی جسٹ اے اسٹریم آف سو مینی بائٹس، میننگ کوئی باؤنڈری نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ٹی سی پی کے سینڈر اینڈ کے اوپر 10، 20، 30 کے 3 سیگمنٹس بنا کر بھیجے۔ یہ پاسبل ہے کہ ریسیور اینڈ سے جب اپلیکیشن ڈیٹا کو ریڈ کرے تو وہ 60 بائٹس کا ایک کمپلیٹ سیگمنٹ ریڈ کر لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 10 بائٹس کے 6 سیگمنٹس ریڈ کر لے، اور کوئی ادر پاسبلٹی، ہر طرح کا کمبینیشن پاسبل ہے۔ ہم جو چیز سمجھانا میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹی سی پی ڈز ناٹ مینٹین دی باؤنڈریز۔ اپلیکیشن کسی بھی پیس آف چنک کی فارم میں آپ کو ڈیٹا لکھوا سکتی ہے اور ریسیونگ اینڈ کے اوپر اپلیکیشن نے کسی بھی فارم میں وہ ڈیٹا ریڈ کر لینا ہے جتنا آبویسلی اویلیبل ہو۔ تو ہم نے پہلے کنیکشن سیٹ اپ کیا، پھر اس آرڈر میں یعنی اس میکینزم کے تھرو ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کیا، اینڈ دین دیر ول بی این ایکسپلسٹ ٹیئر ڈاؤن فیز۔ ہم کہتے ہیں اٹ ول بی اے 4-way ہینڈ شیک، جس کے بعد اپلیکیشن جو ہے وہ گریسفلی ٹی سی پی کے کنیکشن کو ٹیئر ڈاؤن کر دے گی۔ اسٹوڈینٹس اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے تینوں چیزیں بتائی ہیں کہ اپلیکیشن نے پہلے کنیکشن کو سیٹ اپ کرنا ہے اینڈ دیٹ ول بی اے 3-way ہینڈ شیک، اس کے بعد اپلیکیشن نے ڈیٹا کو سیگمنٹس کی فارم میں بھیجتے چلے جانا، اور اس کے بعد ٹی سی پی نے اس کنیکشن کو گریسفلی ٹیئر ڈاؤن کرنا ہے ود اے 4-way ہینڈ شیک،
اس کو اب ہم مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے سیگمنٹس ہیں, کس طرح کی انفارمیشن آپس میں ایکسچینج ہوتی ہے فار دس سگنلنگ پرپز اینڈ سو آن. سب سے ہم پہلے دیکھتے ہیں ٹی سی پی کا کنیکشن سیٹ اپ کا میکینزم. ہم نے یہ کہا کہ اٹ ول بی اے 3-way ہینڈ شیک, مینس جو آپ کے 2 اینڈ پوائنٹس ہیں, آپ ایک کو کلائنٹ کنسیڈر کریں گے, دوسرے کو سرور کنسیڈر کریں گے. دی کلائنٹ ول بی انیشیٹنگ دی ٹی سی پی کنیکشن, سرور ول بی ان فیکٹ ایکسپٹنگ دی ٹی سی پی کنیکشن. اسی کو ہم ایک اور ٹرمینالوجی کے فارم میں کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی کلائنٹ سائٹ ہے دیٹ ول بی دی ایکٹیو پارٹیسپینٹ, اور جو آپ کی سرور سائڈ ہے دیٹ ول بی پیسو پارٹیسپینٹ. ہم وہاں پر ایکٹیو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اٹ ول بی انیشیٹنگ اے کنیکشن, ٹھیک ہے, اور اس کو پیسو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ انیشیٹنگ اے کنیکشن, اٹ از جسٹ ایکسپٹنگ این انکمنگ کنیکشن. اسی چیز کو اب ہم ایک ڈائیگرام کی فارم میں دیکھتے ہیں. اگر آپ ادھر اسکرین پہ دیکھیں تو 2 سائڈز دکھائی ہیں, ایک کلائنٹ سائڈ اور ایک سرور سائڈ. اب ہم دیکھیں گے کہ 3-way ہینڈ شیک ٹی سی پی میں کس طرح سے آپریٹ کرے گا. جسٹ اسیوم کر لیں کہ J اینڈ K آر سم سیکوینس نمبر, سم آربیٹرری سیکوینس نمبرز. سب سے پہلے 3-way ہینڈ شیک کے اندر جو سیگمنٹ ٹریول کرے گا وہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ کی سائڈ سے پیسو پارٹیسپینٹ کی سائڈ پہ جو جائے گا سیگمنٹ, دیٹ ول بی کالڈ سنک سیگمنٹ, جس کو ہم ٹی سی پی کے اندر SYN یعنی سنک سیگمنٹ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ میں نے لکھا ہے نمبر J. اٹس اے سیکوینس نمبر بٹ اٹ کین بی اینی سیکوینس نمبر. یہ ہم بعد میں ڈیٹیل دیکھیں گے کہ وٹ دس سیکوینس نمبر شوڈ بی. ابھی آپ صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ اٹ از اے رینڈم سیکوینس نمبر اینڈ ٹی سی پی میکس آل ایفرٹ کہ یہ جو J نمبر ہے یہ زیادہ سے زیادہ رینڈم ہو اور گیس نہ کیے جا سکے. اٹ شوڈ ناٹ اسٹارٹ ایٹ 0 ایٹ دی منیمم. جیسے ہی سنک کا سیگمنٹ پیسو پارٹیسپینٹ یعنی سرور سائڈ پہ پہنچے گا تو وہ سرور جو ہے کلائنٹ اینڈ کو ایک سیگمنٹ واپس بھیجے گا, لیکن اصل میں اس کے اندر 2 سیگمنٹس ہوں گے. ایک تو ایکنالجمنٹ ہوگی اس سنک سیگمنٹ کی جو کہ اس نے ابھی ابھی ریسیو کیا ہے, یعنی ایکنالجمنٹ وتھ سیکوینس نمبر J+1 پلس اس نے ایک اپنا سنک سیگمنٹ بھیجنا ہے, دیٹ از سنک K. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 2 نمبرز ہیں, ایک J اور ایک K. یہ اسی لیے ڈفرینٹ رکھے گئے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی ریلیشن نہیں ہوتا, نہ ہی آپ نے اس کے اندر کوئی ریلیشن ایکسپلیسٹلی مینٹین کرنا. یہ دونوں بالکل رینڈم نمبرز ہوتے ہیں جو کہ دونوں سائڈز کے اوپر جب کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے تو دونوں سائڈز ایک ایک رینڈم نمبر پک کرتے ہیں. جب یہ سنک ایک کا سیگمنٹ ایکٹیو پارٹیسپینٹ یعنی کلائنٹ سائڈ پہ پہنچے گا تو وہ اس 3-way ہینڈ شیک کو کمپلیٹ کرتے ہوئے ایک آخری سیگمنٹ ایک K+1 کا واپس بھیجے گا. اب آپ نے اس میں دیکھا کہ کلائنٹ نے سنک بھیجا اور اس کی ایکنالجمنٹ سرور سے آئی. لائک وائز سرور نے سنک بھیجا اور اس کی ایکنالجمنٹ کلائنٹ سائڈ سے آئی. آپ دیکھ رہے ہیں ان سیکوینس نمبرز کو, J+1 اور K+1 کا کیا مطلب ہے. اصل میں مطلب یہ ہے کہ اب جو سرور کی سائڈ ہے جب وہ ایکنالجمنٹ J+1 بھیجتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ اٹ از ایکسپیکٹنگ سم سیگمنٹ ود دی سیکوینس نمبر J+1. لائک وائز کلائنٹ نے جب ایکنالجمنٹ K+1 بھیجی تو اس نے سنک K کے سیگمنٹ کو ایکنالج کر لیا اور ساتھ میں اصل میں یہ بتایا کہ K+1 از دی نیکسٹ سیگمنٹ سیکوینس نمبر دیٹ از ناؤ ایکسپیکٹڈ. جس طرح ابھی ہم نے دیکھا تھا ٹی سی پی کے ماڈل آف یوز میں کہ پہلے آپ نے کنیکشن کو سیٹ اپ کرنا ہے اور پھر آپ نے ڈیٹا کو بھیجنا ہے, اس کے بعد ٹیئر ڈاؤن کرنا ہے. اب بھیجنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, وی ہیو ٹو بریک آل دی ڈیٹا دیٹ از سینٹ بائی دی اپلیکیشن لیئر انٹو سوٹیبل سائز سیگمنٹس. اچھا, ہم اس کو کس کرائٹیریا کے اوپر بریک کریں گے؟ یہ جو ہمارے سیگمنٹس ہوں گے یہ کتنے بڑے ہوں گے؟ کیا سارے فکس سائز کے ہوں گے یا ان کا سائز جو ہے وہ ویری کرتا چلا جائے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ دیر ول بی اے ویریبل ویلیو جس کو ہم کہیں گے MSS which is maximum segment size. یہ انیشیلی ٹی سی پی میں نیگوشیٹ ہوتا ہے. ابھی ہم اس کی نیگوشیشن کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, but we just consider that this MSS is negotiated and we know that there is some MSS value. وہ کوئی بھی نمبر آف بائٹس ہو سکتی ہے.
اگر یہ نیگوشیٹ نہ ہو تو بائی ڈیفالٹ اٹ از 536 بائٹس. اگر یہ نیگوشیٹ ہو تو یہ کم یا زیادہ کسی ویلیو کے اوپر بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ MSS نیگوشیٹ ہو گیا تو وہ آبویسلی جو آپ کا ڈائریکٹلی کنیکٹڈ MTU ہے, یعنی آپ کے جو لنک لیئر کے اوپر جس پہ کوئی بھی دونوں میں سے اینڈ نوڈ کنیکٹڈ ہے, اس سے تو بڑا ہو نہیں سکتا. آپ نے یہ چیز ضرور مینٹین رکھنی ہے کہ while you are negotiating this MSS, you should not negotiate any value which is greater than the local MTU or the final destination's local MTU, تاکہ کم از کم آپ کو سینڈر اینڈ کے اوپر فریگمنٹیشن نہ کرنی پڑے یا لائک وائز ریسیور اینڈ کے اوپر, کیونکہ یہ دونوں چیزیں تو آپ کو معلوم ہیں. درمیان کے نیٹ ورک میں کیا MTU ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے, لہٰذا آپ اس کے بیس کے اوپر اس انفارمیشن کا چونکہ نالج نہیں ہے تو وہ انفارمیشن آپ کے MSS کے نیگوسیشن کے اندر نہیں آ سکتی. اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان سیگمنٹس کو سینڈ کرنا ہے, کب سینڈ کرنا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو ایک سوٹیبل سائز کے سیگمنٹس میں بریک کر لیا اپلیکیشن کے ڈیٹا کو, اب ہمارے پاس سیگمنٹس موجود ہیں سینڈ کرنے کے لیے, ہم نے اب ان کو کب سینڈ کرنا ہے. جیسے ہی سیگمنٹ فارم ہوتے ہیں کیا اسی وقت سینڈ کر دینا؟ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کو اپلیکیشن کی سائٹ سے ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے تو آپ اس وقت سینڈ کرتے ہیں جب وہ ڈیٹا ایک MSS جتنا ہو کم از کم. If it is equal to or less than 1 MSS, then you send this data to the other end. Second possibility یہ ہے کہ اگر یہ ڈیٹا اس MSS سے چھوٹا بھی ہے اور اپلیکیشن آپ کو ایکسپلسٹلی کہہ رہی ہے کہ push this data to the receiver end. یہ push کا جو آپریشن ہے it is performed by the application. TCP کے اپنے API کے اندر یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ اپلیکیشن آپ کو انسٹرکٹ کر سکتی ہے کہ ویٹ نہ کرو کمپلیٹ MSS کے ڈیٹا کا, جتنا بھی ڈیٹا میں نے ابھی پاس کیا ہے جسٹ پش اٹ آن دی نیٹورک. یہ ہو گئی سیکنڈ پاسبلٹی. ناؤ واٹ از دی تھرڈ پاسبلٹی؟ اٹ از اے پیریوڈک ٹائم آؤٹ. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ خاص ٹائم آؤٹ ہو چکا ہے, ایک خاص انٹرول گزر گیا اور ابھی تک اپلیکیشن نے مزید کوئی ڈیٹا نہیں بھیجا, تو جتنا بھی ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے بے شک وہ 1 MSS سے اسمال ہے, آپ اس کو نیٹ ورک کے اوپر بھیج دیں گے ایک سیگمنٹ کی فارم میں. تو اسٹوڈینٹس یہ جو چیز ہے کہ ہم نے MSS کے مطابق ڈیٹا کو فارم کرنا ہے اور اس کے بعد بھیجنا کب ہے, یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. MSS نیگوشیٹ ہوگا اور آپ نے اس کو اس طرح سے اپروپریٹلی نیگوشیٹ کرنا ہے کہ آپ لنک کی میکسیمم یوٹیلائزیشن اچیو کر سکیں. اور بھیجنا کب ہے؟ فرسٹ آف آل اگر اتنا ڈیٹا اپلیکیشن نے دے دیا ہے کہ وہ ایک MSS کے برابر ہے, جسٹ سینڈ اٹ ٹو دی ادر اینڈ. اگر اپلیکیشن ایکسپلسٹلی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ میرا ڈیٹا ابھی بھیجے پش آپریشن کے ذریعے, تو تب آپ بھیجیں گے. اینڈ دی تھرڈ تھنگ از اگر ایک خاص انٹرول کے اندر آپ کو ڈیٹا ملتا ہے اور مزید ڈیٹا نہیں ملتا, تو وٹ ایور ڈیٹا از اویلیبل یو سینڈ اٹ ان اے سیگمنٹ. اس کے بعد پہلا تھا ہمارا کنیکشن سیٹ اپ کا میکینزم, دوسرا تھا ڈیٹا کو بھیجنے کا میکینزم, اور اس کے بعد جو فائنل ایسپیکٹ آتا ہے TCP کے کنیکشن میں, دیٹ از TCP کنیکشن ٹیئر ڈاؤن فیز. ہم نے کہا کہ ہم 4 وے ہینڈ شیک کے تھرو, یہ ہمارا 4 سیگمنٹس کے ایکسچینج کا پروسیس ہے جس کے تھرو ہم TCP کے اندر ایک کنیکشن کو بریک کریں گے یا ٹیئر ڈاؤن کریں گے. اٹ از اے گریسفل ٹرمینیشن آف اینی TCP کنیکشن. یہ جو TCP کا کنیکشن ہے یہ کسی بھی سائٹ سے انووک کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس نے کنیکشن انیشیٹ کیا تھا وہی اینڈ TCP کے کنیکشن کو ٹیئر ڈاؤن بھی سٹارٹ کرے. نہیں, ہو سکتا ہے کہ کلائنٹ سائٹ نے کنیکشن انیشیٹ کیا لیکن سرور سائٹ کنیکشن کے ٹیئر ڈاؤن کو انیشیٹ کر دے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کلائنٹ سائٹ ہی انیشیٹ کر دے. بٹ دیر از نو obligation کہ جس نے انیشیٹ کیا وہی کنیکشن کو ٹیئر ڈاؤن کرے. اس پروسیس کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم پھر ایک دفعہ ڈائیگرام کی طرف ریفر کرتے ہیں. اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کا 4 سٹیپ ٹیئر ڈاؤن پروسیس ہے وہ آبویسلی انہی 2 اینٹیٹیز یعنی کلائنٹ اور سرور کے درمیان ہوگا جن کے درمیان پہلے سے ایک TCP کا کنیکشن سیٹ اپ ہے. ہم اس ایگزامپل کے اندر یہ اسیوم کرتے ہیں
کہ کلائنٹ سائڈ جو ہے وہ کلوز انیشیٹ کرتا ہے. اٹ مینس دیٹ ایکٹیو کلوز ول بی فرام دی سائڈ آف دی کلائنٹ. میں نے جیسے بتایا یہ ضروری نہیں ہے, لیکن ہم اپنی اس ایگزامپل کے اندر یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ ایکٹیو کلوز از پرفارمڈ فرام دی کلائنٹ سائڈ. اچھا, اب ہم نے اس کے ساتھ ایک سیگمنٹ بھیجا جس کو ہم نے نام دیا فن, اور اس کے ساتھ ہم نے ایک سیکوینس نمبر اٹیچ کیا دیٹ از جے. دیکھیے فن کا سیگمنٹ جو ہے اٹ از دی لاسٹ سیگمنٹ آن اے ٹی سی پی کنیکشن. یہ ٹائپ اس سیگمنٹ کی اسپیسیفائی کر رہی ہے کہ اب اس کے بعد اور کوئی ڈیٹا نہیں بھیجنا. وٹ از دس سیکوینس نمبر جے؟ جے از دی سیکوینس نمبر جو کہ اب سیکوینس میں آ رہا ہے. آپ نے اس سے پہلے جو بھی ڈیٹا بھیجا ہے اسی سیکوینس کے اندر جو بھی اس کے بعد ایک انکریمنٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس سیکوینس نمبر آئے گا دیٹ ول بی سیکوینس نمبر جے. لائک وائز جب یہ فن کا سیگمنٹ سرور اینڈ پر پہنچے گا تو ہم کہیں گے کہ کلائنٹ نے تو ایکٹیو کلوز کیا تھا لیکن سرور جو ہے وہ پیسیو کلوز کرے گا. پیسیو کلوز کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایکنالجمنٹ تو بھیج دینی ہے اس فن کے سیگمنٹ کی, لیکن اپنا فن کا سیگمنٹ ابھی نہیں بھیجنا. یو ول ویٹ ٹل دا ٹائم ایپلیکیشن ایٹ دس سرور اینڈ آلسو کلوزز. لیکن آپ ویٹ نہیں کریں گے فن کے سیگمنٹ کی ایکنالجمنٹ بھیجنے کے لیے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی فن جے ملا آپ نے فوراً ایک J+1 کلائنٹ کو بھیج دیا. اس کے بعد آپ نے ویٹ کیا کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اٹ کلوزز دی کنیکشن, اور جیسے ہی آپ کی اپلیکیشن نے اب آپ کی سائڈ کے اوپر کنیکشن کو کلوز کیا اس وقت پھر آپ نے اپنا فن کا سیگمنٹ جنریٹ کیا ود دی سیکوینس نمبر کے. اور یہ کے کون سا سیکوینس نمبر ہے؟ اٹ از اگین دی سیم سیکوینس نمبر وچ از ان سیکوینس آف دی ڈیٹا. آپ جو ڈیٹا کے اندر سیکوینس نمبر یوز کرتے آئے ہیں یہ اس سے اگلا سیکوینس نمبر ہوگا. جیسے ہی فن کا سیگمنٹ کلائنٹ سائڈ پہ ملے گا وہ اس کی ایکنالجمنٹ بھیجے گا, ایکنالجمنٹ K+1, اور یہاں پر ٹی سی پی کا جو کنیکشن ہے وہ ختم ہو جائے گا یعنی ٹرمینیٹ ہو جائے گا. تو اسٹوڈنٹس آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے کس طرح 4 سیگمنٹس کے ایکسچینج سے ٹی سی پی کا جو ایک کنیکشن ہے اس کو گریسفلی ٹرمینیٹ کیا یا ٹیئر ڈاؤن کیا. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ تھورلی کہ ٹی سی پی کے اندر یہ جو ہم اسٹیٹس مینٹین کرتے ہیں یہ اصل میں اسی چیز پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے ابھی کون سا سیگمنٹ بھیجا ہوا ہے, آپ کس سیگمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں, کیا آپ ابھی کنیکشن سیٹ اپ فیز میں ہیں یا آپ ابھی ڈیٹا کو ایکسچینج کر رہے ہیں یا ابھی آپ ٹیئر ڈاؤن فیز میں ہیں. یہ چیزیں آپ بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں تاکہ آپ کے ٹی سی پی پروٹوکال کی اوور آل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت بہتر ہو. میں پھر اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ جو ٹی سی پی کا ماڈل آف یوز ہے اٹ از ٹو فرسٹ اسٹیبلش اے کنیکشن, دین send the data in the form of segments and then tear down a TCP connection. یہ تو تھا ماڈل آف یوز ٹی سی پی کا. اب ہم دیکھتے ہیں ٹی سی پی کا سیگمنٹ ہیڈر اور وہ سوڈو ہیڈر جس کے اوپر ہم چیک سم کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. آئیے اس ڈائیگرام میں دیکھیں کہ ٹی سی پی کے سیگمنٹ کے ہیڈر کے اندر کون کون سی فیلڈز ہیں. جس طرح یو ڈی پی کے ہیڈر کے اندر سب سے پہلے سورس پورٹ اور ڈیسٹینیشن پورٹ نمبر تھا, اسی طرح ٹی سی پی کے سیگمنٹ کے ہیڈر کے اندر بھی یہ دونوں فیلڈ سب سے پہلے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو ڈی پی کے مقابلے میں ٹی سی پی کے ہیڈر کے اندر اور بہت ساری فیلڈز ہیں. فار ایگزامپل اگلی فیلڈ ہے سیکوینس نمبر. اس سیکوینس نمبر کو ہم ابھی آگے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکنالجمنٹ سیکوینس نمبر, اس کے بعد ہے ہیڈر لینتھ, پھر کچھ ریزرو فیلڈز ہیں جس کو ہم نے 0 سے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد ٹی سی پی کے فلیگز ہیں. ان فلیگز کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں 16 بٹ کی ایڈورٹائزڈ ونڈو, دین 16 بٹ ٹی سی پی چیک سم اینڈ دین 16 بٹ ارجنٹ پوائنٹر. یہ تو تھا ٹی سی پی کا فکسڈ ہیڈر. اس فکسڈ ہیڈر کے بعد یہ چیز پاسبل ہے کہ آپ ٹی سی پی کے ہیڈر کے اندر کچھ آپشنز کو ایڈ کریں. مثلا آپ جب ایم ایس ایس کی نیگوسیشن کرتے ہیں تو وہ اسی ٹی سی پی کے ہیڈر کے اس آپشن کے پارٹ کے اندر آپ یوز کرتے ہیں. نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ٹی سی پی کا سوڈو ہیڈر جس کے اوپر ہم چیک سم کو کمپیوٹ کرتے ہیں. یہ ایگزیکٹلی وہی ہیڈر ہے جو کہ ہم نے یو ڈی پی کے سوڈو ہیڈر کی فارم میں یوز کیا تھا.
चेकसम आपने कैलकुलेट करना है टीसीपी के हेडर के ऊपर प्लस इस सूडो हेडर के ऊपर। इसमें सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, टीसीपी प्रोटोकॉल की इटसेल्फ वैल्यू यानी 6, जिस तरह यूडीपी के केस में हमने 17 यूज किया था, टीसीपी के केस में हम 6 यूज करेंगे, एंड देन द टीसीपी लेंथ। ये टीसीपी की लेंथ जो है वो आपने कहां से पिक की? ये जो लेंथ है ये टीसीपी के हेडर में तो नहीं मेंशन, यूडीपी के केस में आपने देखा था कि यूडीपी लेंथ यूडीपी के हेडर के अंदर मेंशन थी, जबकि ये जो टीसीपी की लेंथ है ये आपने आईपी हेडर में से उठाई है। इसके ऊपर आप चेकसम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम इस हेडर की जो ये फील्ड्स हैं इनको एक एक करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो था सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ये 16 बिट के हैं और मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि ये पोर्ट नंबर्स यूडीपी के पोर्ट नंबर से सेपरेट हैं। आप एक पोर्ट नंबर यूडीपी में भी यूज कर सकते हैं और वही न्यूमेरिक वैल्यू आप टीसीपी के पोर्ट नंबर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों सेपरेटली ट्रीट किए जाते हैं। आपने हेडर के अंदर 16 बिट का सोर्स पोर्ट नंबर भी यूज किया और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर भी यूज किया। उसके बाद आपके पास है 32 बिट का सीक्वेंस नंबर। अच्छा, ये जो 32 बिट का सीक्वेंस नंबर है, इट इज keep in mind, it's very important thing, it is not the sequence number of the packets, it is not the sequence number of the segments, it is the sequence number of the byte। ये चीज आपको डाइजेस्ट करनी होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टीसीपी के अंदर जो सीक्वेंस नंबर होता है वो पैकेट का सीक्वेंस नंबर नहीं होता, वो सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर नहीं होता, वो बाइट का सीक्वेंस नंबर होता है। यानी इसकी एग्जांपल हम इस तरह से देखते हैं कि अगर एक सेगमेंट हमने भेजा जिसमें सीक्वेंस नंबर है 100 और वो सेगमेंट इटसेल्फ 20 बाइट्स का, तो अब अगले सेगमेंट के अंदर कौन सा सीक्वेंस नंबर लग कर जाएगा? ऑब्वियसली 101 नहीं होगा, इट विल बी 120, क्योंकि सीक्वेंस नंबर इज इनफैक्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ बाइट्स। अच्छा, एक और चीज देखिए कि आपके पास है एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस नंबर, वो भी असल में उस सीक्वेंस नंबर को एक्नॉलेज कर रहा है जितनी आपने नंबर ऑफ बाइट्स रिसीव कर ली हैं। लेकिन ये होता है जिस हमने अभी अपनी एग्जांपल में देखा था J+1 K+1, यानी अगर आपको बाइट नंबर 120 मिली है तो आप असल में भेजते हैं 121। दिस इज द सीक्वेंस नंबर दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, यानी इस सीक्वेंस नंबर की जो बाइट है यू आर एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट सेगमेंट। इसके बाद हेडर के अंदर हमारे पास है हेडर की लेंथ। ये हेडर की लेंथ अगेन 4 बाइट के वर्ड्स के अंदर यानी 32 बिट के अंदर मेंशन होती है और इसकी अपनी फील्ड की जो लेंथ है इट इज 4 बिट्स। तो आप इसको वर्ड की फॉर्म में यानी एक वर्ड, ये 4 बाइट वर्ड की फॉर्म में आप इसको लिखते हैं। मिनिमम इट विल बी 5, क्योंकि आपका जो टीसीपी का हेडर है इट विल बी 5 टाइम्स दी 4 बाइट्स। ये आपका मिनिमम टीसीपी का हेडर है 20 बाइट्स का, वो होगा ही होगा। तो अगर 20 बाइट का मिनिमम हेडर है तो इस फील्ड के अंदर आप क्या वैल्यू लिखेंगे? 5। इसके बाद थे टीसीपी के फ्लैग्स। आपके पास 6 फ्लैग्स हैं। एक है अर्जेंट फ्लैग, अगर ये सेट होगा इसका मतलब है कि इस सेगमेंट के अंदर अर्जेंट डेटा है। एक और फ्लैग है एक, अगर एक का फ्लैग सेट होगा इसका मतलब ये है कि जो एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस नंबर है वो आप करेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हैं, इट इज अ वैलिड सीक्वेंस नंबर। फिर है पुश का फ्लैग, अगर पुश का फ्लैग है इसका मतलब है कि डू नॉट डिले इन द डिलीवरी ऑफ डेटा, आप इसको फौरन पास ऑन कर दें। फिर है रीसेट का फ्लैग, अगर ये फ्लैग सेट हो तो इसका मतलब है जस्ट रीसेट द कनेक्शन, समथिंग एबनॉर्मल हैज हैपेंड एंड देन टर्मिनेट द कनेक्शन। इसके लिए कोई सीक्वेंस नंबर नेसेसरी नहीं है, यू जस्ट रीसेट द कनेक्शन। इसके बाद है सिंक का फ्लैग, अगर सिंक का फ्लैग सेट होगा इसका मतलब है कि ये जो सेगमेंट जा रहा है असल में ये सिंक का सेगमेंट है फॉर कनेक्शन सेटअप। और आखिरी जो है फिन का फ्लैग, अगर ये फिन का फ्लैग सेट होगा इसका मतलब है ये आखिरी सेगमेंट है इस टीसीपी के कनेक्शन के ऊपर एंड दिस इज फॉर द टर्मिनेशन ऑफ टीसीपी कनेक्शन। स्टूडेंट्स, हमने टीसीपी हेडर की कुछ फील्ड्स को डिस्कस किया। हम इसी तरह टीसीपी हेडर की मजीद हेडर की डिटेल्स, उसके अंदर जो फील्ड्स हैं, उनका पर्पस, कितने बिट की हैं, उनकी इम्प्लीकेशंस, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और टीसीपी ही की डिस्कशन को अपने अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। आज हमने
TCP کا ماڈل آف یوز دیکھا, اس کی کنیکشن ٹرمینیشن, کنیکشن سیٹ اپ, سیگمنٹس کے اندر بریک کرنا, اور یہ ساری چیزیں ڈسکس کی. اینڈ اگلے لیکچر کے اندر ہم TCP کے سیگمنٹ کی ڈسکشن کو کمپلیٹ کریں گے, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ TCP کی جو آپشن ہیں وہ کون کون سی ہیں, کون کون سی پرپوزڈ ہیں. اینڈ دین وی ول موو آن ٹو دی TCP اسٹیٹ ڈائیگرام وچ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اب آپ مجھے اجازت دیجیے, اگلے لیکچر کے لیے میں بعد میں حاضر ہوں گا. خدا حافظ.